السلام علیکم ناظرین، میرا نام فہد ہے اور آج ہم پاکستان کے سب سے متنازع اور کامیاب ٹک ٹاکر وردہ ملک کی کہانی پر بات کریں گے۔ ان کے انٹرویو نے سوشل میڈیا پر جو ہے ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو صرف شہرت اور گلیمر کی نہیں بلکہ مجبوری، تنقید، مالی مجبوریاں اور اخلاقی سمجھوتوں کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ایک عام لڑکی کو ڈیجیٹل قربانی کا بکرا بننے پر مجبور کر دیتی ہیں، جو ان کی مجبوریاں ہیں۔ یہ وردہ ملک صاحبہ فرما رہی تھی۔ آج کی ویڈیو ہم نے ان کے انٹرویو کے 5 سب سے بڑے راز کھولے گئے ہیں جنہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اوکے؟ تو یہ جو کہتی ہے 25,000 سے 10 لاکھ کا ان کا جو سفر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میزبان جو ہماری ہے جو اس پروگرام میں تھی، وردہ ملک کا پہلا سب سے بڑا انکشاف کہ ان کا معاشی سفر فائنینشیل جرنی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ شروعات میں بطور ہیئر سٹائلسٹ کام کرتی تھیں اور ان کی تنخواہ صرف 25,000 روپے ماہانہ تھی۔ جی ہاں، وردہ کے مطابق یہ تنخواہ ان کے خاندان کی کفالت، بہن بھائیوں کی شادی اور والدین کے علاج کے لیے قطعی ناکافی تھی۔ جو پھر انہوں نے بڑا فیصلہ لیا اپنی لائف میں، انہوں نے تنگ دستی کے ماحول میں اپنے آپ کے لیے ٹک ٹاک کو ایک واحد راستہ چنا اور اس فیصلے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی۔ آج وہ فخر سے بتاتی ہے کہ وہ ماہانہ 5 سے 10 لاکھ تک کما لیتی ہیں اور اپنے پیسوں سے ایک گاڑی کیا سٹانک اور گھر بنا چکی ہیں۔ وردہ کا موقف ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جب ان کے پاس نوکری کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا تو یہی راستہ اختیار کرنا پڑا۔ اس بات پر ان کو کافی جو ہے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور تو میزبان جو وردہ ملک کو ان کے بولڈ مواد جیسے کہ بولڈ ویڈیوز بناتی ہے، ڈریسنگ، ڈانسنگ کی وجہ سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انٹرویو میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ ان کے کام ڈیجیٹل طوائف گیری یا ڈیجیٹل بیکاری پن ہے۔ ایک میزبان ادھر بندہ بیٹھا ہوا تھا، مہمان، اس نے یہ سوال پوچھا وردہ ملک سے۔ ان کے دفاع وردہ ملک نے ان الفاظ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ سب اپنے خاندان کو سہارا دینے کے لیے کر رہی ہیں۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہیں کہ کیا کروں، 50,000 کی نوکری کروں؟ تو میں شاید بے شرم ہو کے نکل پڑی۔ مطلب انہوں نے کہا میں کیا 25,000 کی نوکری کرتی پھر میں بے شرم ہو کے ٹک ٹاک پر آ گئی۔ اب جو ہے گفٹنگ کی حقیقت فرینڈز، لائیو سیشنز کے دوران ان تحفے ملنے کے معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ ایک 15 منٹ کے میچ میں انہیں 1,20,000 مل جاتے ہیں، مگر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ سب جوئے کی طرح ہے اور اس میں مالیاتی منی لانڈرنگ کا خدشہ بھی موجود ہوتا ہے۔ وردہ اپنے مواد کو غلط مانتی ہے، مگر کہتی ہیں کہ جب نظام موقع نہ دے تو انہیں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ خود کو اپنے خاندان کے لیے قربانی کا بکرا کہتی ہیں۔ ان کے مطابق خاندانی ضروریات پوری کرنے کے لیے انہوں نے اپنی عزت تک داؤ پر لگائی ہے۔ خیر کا پہلو، حیرت انگیز طور پر وہ صرف اپنے خاندان کا نہیں بلکہ ہر ماہ 15 سے 20 غریب گھرانوں کو راشن اور مالی امداد بھی فراہم کرتی ہیں۔ وہ دلیل دیتی ہیں کہ جب وہ اچھا کام کرتی ہیں جیسے سماجی پیغام یا نیکی تو بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں، لہٰذا ان کے پاس صحیح مواد بنانے کا حوصلہ افزائی کام ہے۔ مطلب انہوں نے پوچھا کہ آپ صحیح کیوں نہیں کر رہی، تو کہہ رہی ہیں جب ہم صحیح بھی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھو 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چڑھی، تو لوگ مجھ کو ایسے الفاظ بولتے ہیں اگر میں کچھ اچھا کرنا بھی چاہتی ہوں۔ نوجوانوں کے لیے اہم فیصلہ اور آئندہ کے جو منصوبے ہیں ان کے، نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے وہ صاف کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے اور راتوں رات مشہور ہونے کے چانسز میں نہیں آنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود غلطیاں کی ہیں اور وہ دوسروں کو یہ راستہ اختیار کرنے کا مشورہ نہیں دیں گی۔ ریٹائرمنٹ کا منصوبہ انہوں نے یہ بنایا ہے کہ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ مزید 2 سے 2.5 سال تک کام کریں گی اور اس کے بعد وہ ٹک ٹاک کو خیر بات کہہ دیں گی۔
ان کا ختمی ہدف حج کی ادائیگی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے کام میں تبدیلی لائیں گی حج کرنے کے بعد۔ تو ناظرین، وردہ ملک کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سوشل میڈیا کی شہرت کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ اس کے معاشرے اور معاشی نظام کی ناکامی ہے، اور جہاں باصلاحیت خواتین کو ایسی مشکل راستے چننے پڑتے ہیں۔ پھر آپ کے خیال میں ایک کامیاب انفلوئنسر کو اپنے مواد کے لیے سب سے پہلے کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے، معاشی کامیابی کو یا اخلاقی ذمہ داری کو؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اس موضوع پر مزید بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔